حسنین ایک آواز بلند نعرہ صلوات مرتبہ پنجتن پاک کا ہے، بارہ امام کا ہے، اتنی ہی بلند ترین صلوات وارث محمد ہے، اس کی سلامتی و ظہور کے لیے ایک اور بابا سے بلند نعرہ صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين باب القاسم مصطفى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا نعرہ صلوات آغاز گفتگو حمد اور ثنائے پروردگار عالم سے، وہ خدا کہ جو رحمان و رحیم ہے، وہ پروردگار عالم کے جو مالک القدوس ہے، جو جبار القیوم ہے، جو حی ہے، جو رازق ہے، وہ خدا کہ جو اس تمام کائنات کو خلق کرنے والا ہے، وہ پروردگار عالم کہ جو ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کرنے والا ہے، اور اتنی نعمتیں عطا کرنے والا ہے کہ اگر ہم ان نعمتوں کو گننے بیٹھے تو کبھی ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اور وہیں اگر ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے بیٹھے تو شکر ادا ہی نہیں ہو پائے گا۔ بیویوں، جب ہم خداوند عالم کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو گن نہیں سکتے تو شکر کس طریقے سے ادا ہوگا؟ اب اگر ہم شکر ادا کرنے چلے خدا کی ایک نعمت کا، اگر ہم نے شکر ادا کیا تو نعمتیں 10 گنا ہو جائیں گی، پھر اس نعمت کا شکر ادا کرو، پھر نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، پھر نعمتوں کا شکر ادا کرو، نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ یعنی بات معلوم ہوئی کہ خدا کی نعمتوں کا جتنا شکر ادا کرتے جاؤ گے نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وہی خداوند عالم ہمیں تمام چیزیں عطا کرنے والا ہے، وہی ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ خداوند عالم نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو اس کائنات میں بھیجا، اور صرف انبیاء تک ہی خداوند عالم نے اس سلسلے کو محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کے بعد میرے پروردگار نے امامت کا سلسلہ قائم کیا اور ہمارے لیے اماموں کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ امام آئے اور ہماری مشکلوں کو آسان کر سکے، ہمیں بتا سکے کہ کون سا راستہ ہمیں صراط مستقیم کی جانب لے کر جاتا ہے اور کون سا ایسا راستہ ہے کہ جس راستے
راستے پہ ہمیں نہیں جانا ہے؟ کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کاموں سے ہمیں اپنے دامن کو بچانا ہے؟ بس بیویوں اماموں کو پروردگار عالم نے بھیجا، اب امام اس کائنات میں آئے، لیکن آج کے دور کے لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اے میرے پالنے والے، تو نے ہمارے لیے کس کو اس دنیا میں رکھا؟ تو پروردگار نے بعد میں امام کو پردہ غیبت میں انسان کو زندگی عطا کرنے والا بھی ہے اور اس زندگی کو ہم سے لے لینے والا بھی ہے۔ اگر کوئی انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اسے اس دنیا میں آنے کے لیے ماں اور باپ کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ بغیر ماں اور باپ کے کوئی اس دنیا میں نہیں آ سکتا، چاہے وہ انبیاء ہو، امام ہو، تمام لوگوں کو ماں باپ کا محتاج ہونا پڑا ہے اس دنیا میں آنے کے لیے۔ لیکن جناب آدم اور جناب حوا کو پروردگار عالم نے سب سے شروع میں بغیر ماں باپ کے اس دنیا میں بھیجا، جناب آدم اور جناب حوا۔ اس کے بعد جو لوگ بھی اس دنیا میں آئے وہ تمام کے تمام لوگ ماں اور باپ کے محتاج رہے۔ صرف ہم اور آپ نہیں، ہم انبیاء اور امام بھی ماں باپ کے محتاج رہے ہیں اس دنیا میں آنے کے لیے۔ لیکن جناب عیسیٰ وہ نبی ہے کہ جنہیں پروردگار عالم نے بغیر باپ کے پیدا کر کے ماں کی عظمت کے بارے میں بتا دیا کہ پرورش کے لیے ماں اہم ہے، بچے کی پرورش کے لیے ماں اہم ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جناب عیسیٰ اپنی ماں کی اطاعت کرتے ہوئے نظر آئے۔ کس طریقے سے اطاعت کی کہ جب بھی عیسیٰ نے فضائل پڑھے ہیں، جب بھی عیسیٰ نے کسی بات کا ذکر کیا ہے تو کبھی اس بات پر فخر نہیں کیا کہ انہیں نبی بنایا، یہاں تک کہ مقام فخر میں عیسیٰ نے اس بات پہ فخر نہیں کیا کہ وہ صاحب کتاب ہے، اس بات کا غرور نہیں کیا کہ وہ نبی ہے، نہ نبوت و رسالت کا تذکرہ کیا، بلکہ عیسیٰ مقام فخر میں جس بات کا ذکر کر رہے ہیں وہ ماں کے بارے میں کر رہے ہیں۔ اور عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کہ اللہ نے مجھے میری ماں کا فرما بردار بنا کر بھیجا، نہ کہ جبار و شقی بنایا۔ ارے بھائی، ماں کی ہستی وہ ہے کہ جس کی اطاعت کرنے پر انبیاء اور امام خود پر ناز کرتے ہیں۔ انبیاء اور امام جس کی اطاعت کرنے پر ناز کریں، جس کی فرما برداری کرنے پر ناز کریں، وہ ہستی ماں کی ہوتی ہے۔ اور صرف بات یہی نہیں رکی، عیسیٰ نے صرف اتنا نہیں کہا کہ پروردگار نے مجھے میری ماں کا فرما بردار بنا کر بھیجا، بلکہ بات آگے بڑھی۔ عیسیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بھی بتا دیا کہ جو لوگ ماں کی اطاعت گزار نہیں ہوتے، جو ماں کی عزت نہیں کرتے، جو ماں کو تکلیف دیتے ہیں، جو ماں کو پریشان کرتے ہیں، عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے جبار و شقی نہیں بنایا۔ یعنی عیسیٰ نے بتا دیا جو ماں کا فرما بردار نہیں ہوتا، جو ماں کی اطاعت نہیں کرتا، یا تو وہ جبار ہوتا ہے یا شقی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، سمیع بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا، علی مولا، یہ آئی عرش سے صدا علی مولا، علی مولا، مردہ چیخ کر بولا علی مولا، علی مولا، لگاؤ حیدری نعرہ علی مولا، علی مولا، نعرے حیدری۔ یا علی، امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ یعنی ماں کی جو ہستی ہے وہ بہت عظیم ہے، بہت بڑے مرتبے پر فائز ہے ہماری ماں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی اطاعت کریں، اپنی ماں کی اطاعت کریں۔ اور مائیں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ ماہرین نفسیات کا یہ کہنا ہے کہ جب بچہ بے قرار ہو، بچے کو سکون نہ آ رہا ہو، روئے چلا جا
بائیں پہلو سے بچے کو مانوسیت زیادہ ہے بنسبت دائیں پہلو کے، یعنی جہاں مانوسیت ہوتی ہے وہاں سکون ہوتا ہے۔ ماں اگر بچے کو بائیں پہلو سے لگا لیتی ہے تو بچے کو سکون مل جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا بیویوں؟ جس منزل تک آپ لوگوں کو لے جانا چاہتی ہوں، بس جملے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں مانوسیت ہوتی ہے وہاں سکون ہوتا ہے۔ اب آئیے دنیا کے ایگزامپل کو لیتے ہیں، دنیا کی مثالوں کو لیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھر سے کسی دوسری جگہ پر گئے ہیں، ہم کسی اور کے گھر پہ گئے ہیں، تو ہمیں اس طرح سے نیند نہیں آتی، ہمیں اس سکون سے نیند نہیں آتی جیسی نیند ہمیں اپنے گھر پہ آتی ہے۔ بلکہ اگر ہمیں جہاں ہم گئے ہیں وہاں تمام آرام و آسائش کا سامان مہیا کرا دیا گیا ہو، نرم بستر دے دیا گیا ہو، تمام چیزیں دے دی گئی ہو، مگر اس طرح سے ہمیں نیند نہیں آتی جیسی نیند ہمیں اپنی منزل پر آتی ہے، جیسی نیند ہمیں اپنے گھر میں آتی ہے، جیسی نیند ہمیں اپنے بستر پر آتی ہے۔ یعنی بات معلوم ہوئی کہ ہمیں اپنے گھر سے رغبت ہے، ہمیں اپنے گھر سے مانوسیت ہے۔ اب جہاں مانوسیت ہوتی ہے وہیں سکون ہوتا ہے، جہاں سکون ہوتا ہے وہاں نیند آ جاتی ہے۔ اب سمجھ آیا علی نبوت سے کتنا مانوس تھے؟ اب سمجھ آیا علی نبوت سے کتنا مانوس تھے کہ جب شب ہجرت بستر رسول پر علی سوئے تو اس طرح کی نیند سوئے جیسی نیند علی ساری زندگی نہ سوئے۔ کبھی علی اتنے سکون سے نہیں سوئے جیسی نیند بستر رسول پر سوئے ہیں۔ اور شب ہجرت کا جملہ ہے بیویوں کے، جب مولا کائنات رسول کے پاس آئے ہیں تو رسول نے اس بات کو کہا کہ اے علی میرے بستر پر سو جاؤ۔ تعریف کے جملے ہیں، رسول کہتے ہیں اے علی میرے بستر پر سو جاؤ۔ رسول نے نہیں کہا علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ، جملے پر غور کریے گا بیویوں، رسول نے نہیں کہا علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ، رسول کہہ رہے علی میرے بستر پر سو جاؤ۔ اب ذرا آپ بتائیے ہمارا اختیار کتنا ہوتا ہے؟ ہم جو کسی سے کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر سو جاؤ، تو کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ ہمارا اختیار تو ہماری نیند پر نہیں ہے تو دوسروں کی نیند پر کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ہم اس جملے کو صحیح نہیں کہتے، ہمیں کہنا چاہیے جاؤ جا کر اپنے بستر پر لیٹ جاؤ۔ ارے بھائی غلطی ہم سے ہو سکتی ہے، نبی سے نہیں ہو سکتی، اور نبی بھی اگر محمد جیسا ہو تو اس سے تو غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک کلام ہی تبھی کرتا ہے کہ جب وحی خدا نازل ہوتی ہے۔ کلام تو دور، رسول سوچتے بھی تب ہیں کہ جب وحی خدا نازل ہوتی ہے۔ تو رسول نے کیوں کہا کہ اے علی میرے بستر پر سو جاؤ؟ رسول کو کہنا چاہیے تھا نا علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ ارے بھائی وہ رحمت للعالمین ہے، اس کا جملہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اس کا لفظ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ رسول جانتے تھے کہ رسول یہ جملہ کسی نفس مضطرب سے نہیں کہہ رہے بلکہ نفس مطمئن سے کہہ رہے ہیں۔ رسول جانتے تھے کہ نفس مطمئن سے کہہ رہے ہیں، اس نفس سے کہہ رہے ہیں کہ جس نفس کے پاس سکون ہے رسول کی بات کو لے کر۔ اور ہمیں جب اہل بیت کے گھرانے سے محبت ہونا، جب علی سے عشق ہمارے دلوں میں آئے نا، تو اپنی ماؤں کو دعا دیا کریے اور پروردگار کا شکر ادا کرا کریے کہ اے پالنے والے تیرا شکر کہ تو نے ہمیں اس گودی میں ڈالا، کہ جس گھر میں جس گود سے ہمیں علی کی ولایت ملی ہے، جس گود کے ذریعے ہم اس فرش عطا تک پہنچے ہیں۔ اب آئیے بیویوں ماں کی عظمت کے بارے میں بیان کرنا ہے، رسول کس طرح سے ماں کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ ہم اور آپ ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن جب ایک شخص رسول کے پاس آیا ہے نا اور یہی سوال کیا یا رسول اللہ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ میں 20 سال سے اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں، یا رسول اللہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ 20 سال سے خدمت کر رہا ہوں، رسول اللہ حق ادا ہو گیا؟ رسول کہتے ہیں 20 سال سے ہی خدمت کر رہے ہو، کوئی حق ادا نہیں ہوا؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ 20 سال ہو گئے اور تا زندگی حق ادا کرتا رہوں گا، ماں کی خدمت کرتا رہوں گا، آپ نے کیسے کہہ دیا یا رسول اللہ حق ادا نہیں ہوا؟ بس رسول نے اس شخص کی جانب دیکھا، رسول کہتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے تم ماں کی خدمت کا شکر ادا کر سکتے ہو، تم ماں کا حق ادا کر سکتے ہو؟ نہیں، تم نے تو اس رات کا حق ادا نہیں کیا کہ جس رات تمہاری ماں تمہیں سلانے
یا رسول اللہ 20 سال سے کر رہا ہوں، ذرا بتائیے کس تک پہنچ گیا اور کتنی خدمت کروں کہ تمام حق ادا ہو جائے میری ماں کا؟ بس اتنا کہنا تھا۔ رسول کہتے ہیں کہ یہ حق کبھی ادا نہیں ہونے والا ہے۔ وجہ جانتی ہے رسول نے کیا کہی؟ رسول کہتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے تم حق ادا کر دو گے؟ اے شخص، تمہاری اور تمہاری ماں کی نیت میں فرق تھا۔ جب تم اپنی ماں کی خدمت کرتے ہو، جب تم اپنی ماں کی اطاعت کرتے ہو، جب تم اپنی ماں کے فرما بردار ہوتے ہو، تو تمہارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن میں میری ماں چلی جائے گی، میری ماں کی موت سے پہلے میں ماں کا حق ادا کر دوں، ماں کی خدمت کر دوں۔ لیکن جب تمہاری ماں تمہاری خدمت کرتی تھی، تمہارے لیے راتوں میں جاگتی تھی، تو تمہاری ماں کے ذہن میں کیا رہتا تھا؟ تمہاری زندگی رہتی تھی۔ تمہاری زندگی کو طویل کرنے کے لیے تمہاری ماں نے خدمت کی اور تمہارے ذہن میں موت ہے۔ یہ وجہ ہے بیویوں کہ ہم کبھی بھی حق ادا نہیں کر سکتے، اور یہ جو ماں کا کردار ہے نا، یہ بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب گھرانہ اہل بیت میں شادیوں کا وقت آتا تھا تو بہترین لڑکیوں کی تلاش کی جاتی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ گھرانہ اہل بیت میں جو مائیں ہمیں ملی وہ بے مثال ملی۔ کربلا میں ہم نے دیکھا کس طریقے سے قربانیاں پیش کی گئی، اور ہماری جانیں قربان جائے اس ایک ماں پر۔ کون سی ماں کہ جس کو طاہرہ کہا جاتا ہے، جس کو راضیہ کہا جاتا ہے، جس کو مرضیہ کہا جاتا ہے، جو صدیقہ ہے، جو طاہرہ ہے۔ کون کہ جس کی طہارت کی گواہی خود قرآن یہ کہہ کر دے رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور صرف اتنا نہیں کہ بیوی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کے تمام گھر کو پہچانوایا جا رہا ہے۔ حدیث قصہ کا جملہ ہے نا بیویوں، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ اس کے بابا ہے، یہ اس کا شوہر ہے، اور یہ اس کے بچے ہیں۔ یہ بہت عجیب بیوی ہے بیویوں۔ اور ہم نے دیکھا ہماری جانیں قربان سیدہ پر کہ جناب فاطمہ زہرا نے اپنے بچوں کی تربیت اس معیار کی کہ بچے جوانان جنت بنے اور امامت کی منزلوں پر فائز ہوئے، امامت کی منزلوں پر فائز ہوئے۔ اب حسن اور حسین امامت کی منزلوں پر فائز ہوئے۔ کم نہیں تھا، مولا عباس بھی بہت سبھی تھے، بہت جری تھے، لیکن مولا عباس بھی امامت کی منزل پر فائز نہیں ہو پائے۔ یہ تربیت تھی نا ماں کی۔ اگر ماں زہرا جیسی ہوگی تو ذرا اندازہ لگائیے بچوں کی پرورش کس درجے کی ہوگی۔ اور صرف جناب فاطمہ تعلیم میں نظر نہیں آئی، بلکہ ہمیں اور بیویاں تعلیم میں نظر آئی۔ ایک بیوی وہ ہے کہ جس کو ہم ام البنین کہہ کر پکارتے ہیں۔ کس کی ماں؟ جناب عباس کی ماں۔ ہم جناب عباس کے فضائل پڑھتے ہیں، جناب عباس سے عشق کرتے ہیں، جناب عباس کی وفا کے بارے میں جانتے ہیں، وفا کے فضائل پڑھتے ہیں کہ مولا عباس نے ہر وقت امام حسین کے ساتھ موجود رہے، ہر وقت امام کی حفاظت کی۔ لیکن اس میں صرف کمال عباس کا نہیں ہے۔ جب بھی مولا کے فضائل پڑھا کرے نا تو جناب ام البنین کو ذہن میں رکھا کرے کہ تربیت تھی جناب ام البنین کی کہ عباس جیسا بیٹا جو شجاع ہے، جو جری ہے، جو سخی ہے، ہر وقت امام کی نصرت کو کھڑے رہے ہیں مولا عباس۔ کیا کہا تھا ام البنین نے؟ ام البنین نے کہا تھا کہ اے بیٹا عباس، حسین کو کبھی بھائی نہ کہنا، آقا کہہ کر پکارنا۔ اور ہم نے دیکھا کہ آخر وقت تک مولا عباس نے بھائی نہیں کہا۔ یہی وجہ تھی نا، یہ تربیت ہے۔ اور ایک اور بیوی ہے کہ جس کو ہم فاطمہ کہتے ہیں۔ کون سی فاطمہ؟ جناب فاطمہ بنت اسد۔ اور ایک فکر یہاں سے آپ لوگوں کے ذہنوں تک پہنچاؤں گی، کیونکہ اگر اس فرش عزا پر آتے ہیں تو کسی فکر کو لے کر گھر میں جایا کریے۔ یہ مقصد ہوتا ہے اس فرش عزا کا۔ اگر ایک فکر ذہن میں رہے گی نا، کسی نئی بیوی کا ذکر ہوگا تو اس فکر کو لے کر اپنے گھر تک جائیے گا، کیونکہ جب گھر میں اس بارے میں سوچیں گی تو علی سے عشق اور بڑھے گا، اور علی کے بارے میں سوچنا ہی عبادت ہے۔ علی لکھ لو تو عبادت ہے، علی سوچ لو تو عبادت ہے۔ کون سی ماں؟ جناب فاطمہ بنت اسد۔ کس کی ماں؟ مولا کائنات کی ماں۔ اس بیوی کے فضائل کو کیا بیان کیا جائے؟ اگر پروردگار عالم سے ایک بات سے جناب فاطمہ بنت اسد کے فضائل کو بیان کروں گی اور بس آپ لوگوں تک پہنچ جائے گا کہ اس بیوی کی عظمت کتنی ہے۔ اور بھی بطول موجود تھی نا، لیکن اور کسی بطول کو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ولادت بچے کی جا کے کعبۃ اللہ میں ہوئی۔ جناب فاطمہ بھی تو بطول تھی، لیکن ولادت امام حسن اور حسین کی کعبے میں نہیں ہوئی۔ جناب مریم بھی بطول تھی، لیکن کعبے کی جانب نہیں گئی۔ یعنی جناب فاطمہ
بنت اسد کا مرتبہ کچھ مختلف ہے. اگر پروردگار عالم یہ چاہتا نا بیویوں کہ علی کے مرتبے کو بڑھانا ہوتا تو پروردگار بعد میں کبھی مولا کائنات کو کعبے کی جانب لا سکتا تھا, لیکن میرے پروردگار نے علی کی ولادت کعبے میں کر کر یہ بتا دیا کہ علی کی ماں کی منزلت کیا ہے. یہ ہے جناب فاطمہ بنت اسد, اور یہ عام بیوی نہیں ہے, یہ تو وہ بیوی ہے کہ جس کی گود سے کبھی نبوت پلی تو کبھی امامت پلی, کبھی نبوت پلی تو کبھی امامت پلی. رسول کی بھی تو خدمت کی ہے جناب فاطمہ بنت اسد نے, رسول کی بھی تو تربیت کی ہے جناب فاطمہ بنت اسد نے. ہماری جانیں قربان ان بیویوں پر, اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان بیویوں سے درس لے سکیں, ہم ان بیویوں سے سیکھ سکیں. صرف اتنا نہیں ہے بیویوں کہ اگر ماں موجود ہے تو ہم اپنی ماں کی خدمت کر سکیں, اور ہمارے ذہن میں ایک بار یاد آتا ہے کہ جب ماں کی خدمت کر کے حق ادا نہیں ہو سکتا تو کیا ضرورت ہے خدمت کرنے کی. جتنی خدمت کرو گے حق تو کبھی ادا ہی نہیں ہونا ہے, لیکن یہ جو ہم خدمت کرتے ہیں نا اس کا ثواب بہت ہے. اور ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں جتنی نیکیاں ہو اکٹھا کر سکے, جتنی نیکیاں ہو اکٹھا کر سکے, کیونکہ یہ نیکیاں کب کام آئیں گی, یہ مرحلہ برزخ میں کام آئے گی, قبر کی منزل میں کام آئے گی. جو اصل منزل ہے نا انسان کی, اس دنیا سے انسان چلا جائے گا, یہ چند دنوں کی زندگی ہے. آئیے آپ کے سامنے بیان کروں اس زندگی کے 4 حصے. میں نے جب اس جملے کو دلی میں پڑھا تھا تو مجمع نے میرا ساتھ دیا تھا. آج دیکھیے غازی کا مجمع میرا کتنا ساتھ دیتا ہے اس جملے کا. زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے دیکھیں اور آخر میں موت تک پہنچے گے. یہ جو 3 مرحلے پہلے ہیں نا یہ ایک ہے, اور جو آخری مرحلہ آتا ہے وہ بڑا مختلف ہے. پہلے مرحلے میں انسان داخل ہوا, کون سا مرحلہ؟ یہ وہ پہلا مرحلہ ہے کہ جس کو ہم بچپنا کہتے ہیں. بچپنا کہتے ہیں اس مرحلے کو, اور اس مرحلے میں انسان بادشاہ ہوتا ہے. جو بچہ ہوتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے, جو ہوتا ہے والدین سے کرا لیتا ہے, جو دل چاہتا ہے والدین سے پوری کرا لیتا ہے, کھانا بنا ہوا مل جاتا ہے, لباس تبدیل ہو جاتے ہیں, کوئی کام نہیں کرنا پڑتا. لیکن جب یہ خیال آنے لگتا ہے نا کہ اب بادشاہت حاصل ہو گئی, یہ مرحلہ زندگی سے کبھی نہیں جائے گا, تو بس دوسرا مرحلہ زندگی میں آتا ہے, اور یہ پہلا چھوڑ کر نکل جاتا ہے. اب دوسرا مرحلہ انسان کی زندگی میں آیا. کون سا مرحلہ؟ یہ مرحلہ ہے جوانی. یہ مرحلہ ہے جوانی کا. اس وقت انسان کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے, بہت طاقت ہوتی ہے, جو چاہے اپنی مرضی سے کر لیتا ہے, پیسے کما سکتا ہے, جو دل میں چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن جب اس کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے نا کہ اب مجھے بادشاہت مل گئی ہے, اب میرے پاس ساری طاقت آ گئی ہے, تو بس تیسرا مرحلہ سامنے آ جاتا ہے. اور پھر یہ دوسرا یہ کہتا ہوا بھاگتا ہے کہ جب پہلے چلے گئے تو ہم کیسے ٹھہر سکتے ہیں, ہم کیسے ٹھہر سکتے ہیں. بس پہلا مرحلہ گیا, دوسرا مرحلہ انسان کی زندگی سے گیا, اب تیسرا مرحلہ انسان کی زندگی میں آیا. یہ کون سا مرحلہ ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں بچپنا, اس کو ہم کہتے ہیں ضعیفی. اور یہ ضعیفی کچھ ایسی ہے کہ انسان کمزور پڑ جاتا ہے. ضعیفی میں انسان کمزور ہو جاتا ہے, کوئی کام کرنے کی حالت میں نہیں رہتا ہے. اور اس مرحلے میں انسان خدا بند آدم سے سب سے قریب ہو جاتا ہے. جتنی عبادتیں بچپنے میں اور جوانی میں نہیں کی ہوتی اتنی عبادتیں ضعیفی میں انسان کرتا ہے. اب یہ آخری مرحلہ انسان کی زندگی میں آتا ہے, بس یہ مرحلہ چھوڑ کر نکل جاتا ہے. لیکن جو یہ چوتھا مرحلہ آتا ہے کبھی بھی ہو, یہ بڑا بابا کا ہوتا ہے, یہ کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا ہے. اور صرف یہ مرحلہ بابا کا نہیں ہے, بلکہ ہم نے تعلیم میں دیکھا کہ دنیا والے جس کو چوتھا اب یہ جو چوتھا مرحلہ آیا ہے نا یہ مرحلہ بڑا باوقا ہے. اور ہم نے تعلیم میں دیکھا کہ صرف اور صرف یہ زندگی کے مرحلے ہی باوقا نہیں ہے, بلکہ میدان کے جنگ میں جب ہم نے دیکھا تو پہلے کے 3 میدان چھوڑ کر بھاگتے نظر آئے. جو آخری تھا وہ ہر وقت رسول کی حفاظت کے لیے موجود رہا ہے, وہ ہر وقت رسول کے ساتھ رہا ہے. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس کو باب شہر علم کہا جاتا ہے, باب شہر علم کہا جاتا ہے. اور مولا کائنات
मंडरा रहा होता है, तारीकी छाई हुई है, एक नूर निकल कर सामने आता है। बहुत कम नूर है बीवी, लेकिन राहत हो जाती है। अगर अंधेरे में हल्का सा भी नूर और रोशनी मिल जाए तो राहत हो जाती है। एक हल्का सा नूर निकल कर सामने आता है, बस वो कहता है ये कैसा नूर है? आवाज आती है ये नूर तुम्हारी नमाजों का नूर है। इसके बाद एक और नूर निकल कर सामने आता है, आवाज आती है ये तुम्हारे रोजों का नूर है। इसी तरह से तमाम नेकियों के नूर निकल कर सामने आते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि एक नूर आता है जिससे तमाम की तमाम कब्र रोशन हो जाती है। अब ये नूर कैसा नूर है? वो खुद परेशान रहता है, आखिर मैंने कौन सा ऐसा अमल कर दिया कि जिसका सवाब इतना है, जिससे मेरी कब्र इतनी नूर से मुनव्वर हो गई। बस आवाज आती है ये विलायत अली का नूर है, ये अहले बैत से मोहब्बत का नूर है। बस इतना आवाज आना था। मुर्दा कब्र में था ना, डर रहा था ना बीवियों, लेकिन जब अली कब्र में आए हैं तो कब्र रोशन से मुनव्वर हो गई। अब फरिश्ते सवाल के लिए आए, लेकिन अब जब सवाल होंगे ना तो और मौलाए कायनात कब्र में रहेंगे तो सवाल किस तरीके से होंगे? सवाल तो हम तमाम लोगों से होने हैं। अब जब मौला कब्र में मौजूद रहेंगे तो फरिश्ते सवाल के लिए आएंगे। अब जो सवाल होंगे वो तहकीक़े ईमान के लिए सवाल होंगे कि इसका ईमान कामिल था या नहीं था, इसका ईमान पुख्ता था या नहीं था। और यानी अब फरिश्ते आए तो सिर्फ और सिर्फ तहकीक़े ईमान के लिए आए और कब्र में खुले ईमान नजर आ जाए। यानी अब फरिश्ते कब्र में आए और सवाल किया तो सिर्फ और सिर्फ तहकीक़े ईमान का सवाल किया और कब्र में कुल्ले ईमान नजर आ गया। मुर्दा डर रहा था ना जो कब्र में पहले मौजूद था, लेकिन अली के आने के बाद अब शायर ने क्या खूब कहा कि डर रहा था कब्र में जब तक न आए थे अली, डर रहा था कब्र में जब तक न आए थे अली। अब फरिश्ते डर रहे हैं गुफ्तगू करते हुए। अली का इश्क नहीं बल्कि हमारे अमाल भी उस मंजिल के होने चाहिए। हमें अली वाला भी होना चाहिए। अब अली वाला होने की क्या शर्तें हैं? हमारे अमाल अच्छे होने चाहिए। अली वाला वो होता है कि जिसकी नमाजें कज़ा नहीं हुआ करती। अली वाला वो होता है कि जो गुनाहों से अपने दामन को बचाया करता है। अली वाला वो होता है जो किसी से बुग़्ज़ नहीं रखता। अली वाला वो होता है जो दूसरों को अज़ियत नहीं देता। तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि क्या हम असल अली वाले हैं। अगर हम असल अली वाले हैं तब हमारी मदद होगी इस तरह की जैसी भी बयान की गई है। कब्र में तो मौलाए कायनात आएंगे और लोग सवाल भी करते हैं कि तमाम लोगों की कब्र में मौलाए कायनात आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम शियों की कब्र में आएंगे। अब लोग सवाल करते हैं कि हम तो मौला के चाहने वाले हैं, अली हमारी कब्र में आने चाहिए थे, औरों की कब्र में क्यों आते हैं? वजह जानती हैं? अली कब्र में आकर ये बताएंगे कि तुम दुनिया में तो विलायत अली के मुंकिर थे, अब देखो अली कब्र में भी मौजूद है। और अली कब्र में भी मौजूद है। और हम तो वो कौम है कि जो एक इमाम लेके नहीं चली बल्कि 12 इमाम अपने साथ लेके चली। और एक इमाम आज भी हमारे साथ मौजूद है जिसकी वजाहत रसूल खुदा ने मैदान गदीर में की। किस तरीके से कि जब मौलाए कायनात को हाथों पर बुलंद किया ना तो उससे पहले रसूल ने खुतबा दिया है। मिंबर पर गए हैं, मैदान गदीर में मिंबर पर गया है मेरा रसूल, और जाने के बाद जो तारीखी खुतबा मेरे रसूल ने दिया उसमें इस बात का ऐलान कर दिया कि एक अली का क़यामत तुम लोगों के साथ रहेगा। रसूल मिंबर पर गए, जाने के बाद तमाम लोगों को अपनी तरफ किया और कहते हैं कि ऐ लोगों,
اے لوگوں میں تم پر تا قیامت ایک علی مسلط کر کے جا رہا ہوں. اب مجمع پریشان کہ یا رسول اللہ مجھے ایک علی سنبھلتا نہیں, آپ 12 علی مسلط کر کے جا رہے ہیں. کیا اس علی کی عمر اتنی دراز ہو جائے گی, اتنی طویل ہو جائے گی کہ علی تا قیامت زندہ رہیں گے؟ بس یہ کہنا تھا کہ رسول کہتے ہیں ہمارا ایک علی نہیں ہے بلکہ 11 علی اور آئیں گے, اور جو آخری علی ہوگا نا وہ قیامت تک موجود رہے گا. اب یہ جو آخری علی ہوگا اس کا چہرہ رسول کی طرح ہوگا, اس کا علم علی کی طرح ہوگا, اس کی حکمت حسن کی طرح ہوگی, اس کی شجاعت حسین کی طرح ہوگی, عبادت زین العابدین کی طرح ہوگی, تبلیغ دین محمد باقر کی طرح ہوگی, صداقت امام صادق کی طرح ہوگی, رضا خدا امام رضا کی طرح ہوگی, صبر موسیٰ کاظم کی طرح ہوگا, تقوی الہی امام تقی کی طرح ہوگا, نقاوت امام نقی کی طرح ہوگی, ہیبت حسن عسکری کی طرح ہوگی, اور ہیبت معاذ ایسی ہوگی. فضائل بیان کرتے ہیں, ہر وقت ہماری زبان پہ علی علی رہتا ہے تو سوال اٹھانے والے بھی بہت ہیں, بہت سوال اٹھانے والے موجود رہتے ہیں کہ آپ لوگ تو کسی کا ذکر ہی نہیں کرتے سوائے علی کے, اور بھی لوگ ذکر کرنے کے لیے ہیں, صحابہ موجود ہے, جائیے ان کا ذکر کریے. جب ہم فضائل علی پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں مولا کائنات کی ولادت کعبے میں ہوئی, لوگ کہہ دیتے ہیں علی کا مقدر تھا, علی کا مقدر تھا کہ کعبے میں ولادت ہو گئی. علی کی ماں دروازے سے نہیں بلکہ دیوار شگافتہ ہوئی, اس سے کعبے میں گئی, علی کا مقدر تھا. ہم نے مان لیا ٹھیک ہے تمام چیزیں علی کا مقدر, لیکن اب جو یہ مقدر کی باتیں کرتے ہیں نا, آئیے بتائیں علی کا کیا کیا مقدر تھا. علی فاطمہ کے شوہر بنے, آئیے شروع سے شروع کرتے ہیں, بیچ سے نہیں. مولا کے تمام فضائل کا ذکر کرتے ہیں, علی کا مقدر آخر تھا کیا؟ لوگوں کو جواب دینا ضروری ہے نا, علی کا مقدر تھا کیا؟ آئیے ان لوگوں کو جواب دیتے چلیں. علی کی ولادت کعبے میں ہوئی, علی کا مقدر. علی کعبے سے باہر آئے, آغوش رسول میں آئے, علی کا مقدر. چہرے رسول کی زیارت کی, علی کا مقدر. رسول کی زبان کو چوسا, علی کا مقدر. وہ آب تحت کو لیا, علی کا مقدر. اشتہے کے ٹکڑے کیے, علی کا مقدر. کعبے کی چھت پہ جا کے سورہ برات کی تلاوت کی, علی کا مقدر. کرم اللہ ہے, علی کا مقدر. وجہ اللہ ہے, علی کا مقدر. لسان اللہ ہے, علی کا مقدر. چہرے خدا ہے, علی کا مقدر. چہرے خدا ہے, علی کا مقدر. زہرا کے شوہر ہیں, علی کا مقدر. جوانان جنت کے بابا ہیں, علی کا مقدر. اور مسجد میں شہادت پائی, علی کا مقدر. ارے بھائی یہ مقدر مقدر دیکھ کے تو کچھ ایسا لگتا ہے کہ جو مقدر کو لکھنے والا ہے وہ کوئی پکا علی والا ہے. اب گھر میں جا کر جب ہم اس بارے میں سوچیں گے کہ آج کیا کیا فضائل بیان کیے گئے تو وہ بھی عبادت ہوگی. اب یہ جو علی کا عشق ہمارے دلوں میں جاگا ہے تو شکر ادا کریے پروردگار عالم کا, شکر ادا کریے. اپنی ماؤں کو دعائیں دیجیے کہ پالنے والے نے ہمیں ان گودیوں میں دیا کہ جس گودیوں کے ذریعے آج ہم فضائل علی سن رہے ہیں, جس کے ذریعے سے آج ہمارے دلوں میں فضائل علی موجود ہے. ماؤں کے بارے میں کیا بیان کیا جائے دیکھو, جو دعا ہوتی ہے نا ہمارے لیے بڑی عظیم ہوتی ہے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں اور انشاءاللہ پھر اپنے مسائل. رسول کی خدمت میں کہ ماں کی دعا کا کیا مرتبہ ہے, رسول نے کس طریقے سے دنیا والوں کو بتایا کہ جب رسول کی خدمت میں ایک شخص آیا ہے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ میں وہ تمام گناہ کر چکا ہوں کہ جن گناہوں سے دور رہنے کے لیے آپ نے کہا تھا, جن چیزوں کو منع کیا تھا آپ نے, میں وہ تمام گناہ کر چکا ہوں. میں نے اب دین قبول کیا, یا رسول اللہ بتائیے کیا معاملہ
माफी मिल जाएगी। बस रसूल ने उस शख्स की जानिब देखा और रसूल कहते हैं, शख्स मुझे ये बता, क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? बस वो कहता, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ तो जिंदा नहीं लेकिन मेरा बाप जिंदा है। बस इतना सुनना था कि अब रसूल कहते हैं फौरन जाओ और जाकर अपनी माँ के कदमों में गिर जाओ और जितना हो सके बाप के कदमों में गिर जाओ और जितना हो सके बाप की खिदमत कर दो। लेकिन जानती हैं, जब ये नकल की गई है ना कि रसूल के पास, ये जब वाक़या नकल किया गया है किताबों में, तो मौजूद है कि जब वो शख्स वापस गया है वीडियो, तो रसूल ने जुमला कहते हैं, मतलब तोहफा देने वाला जुमला। यहाँ से मासूमत का मालूम होगा कि माँ की दुआओं की क्या फजीलत है, कितनी ज़रूरी होती है माँ की दुआएं हमारे लिए। बस वो शख्स गया है और रसूल कहते हैं कि काश इसकी माँ जिंदा होती, काश इसकी माँ जिंदा होती। यानी माँ की दुआओं का बहुत असर होता है। और एक माँ वो है ना जो पहलू शिकस्ता है और उसके वसीले से हम और आप दुआएं मांगते हैं। ईरान की रहने वाली एक फैमिली थी जिनकी बेटी जो थी वो काफी ऊंचाई से गिर गई। अब गिरने के बाद उसकी पसलियां टूट गई। डॉक्टर्स ने कहा कि कम से कम 2 साल लगेंगे इसको ठीक होने के लिए। अब आप लोगों को इसकी खिदमत करनी पड़ेगी। ये खादिमा को रखा गया, वालिदैन ने खादिमा को रखा, खादिमा आई, तमाम चीज़ों को देखा। जब कुछ दिन काम कर चुकी और खिदमत कर चुकी, तो एक मर्तबा साहिब खाना के पास आई और आने के बाद कहती है कि आखिर आपकी बेटी को परेशानी क्या है, क्यों इतनी तकलीफ में है, ये अपने बिस्तर से उठ नहीं पाती है। बस इतना सुना था कि उसकी माँ कहती है मेरी बच्ची ऊंचाई से गिर गई थी। जो खादिमा थी ना पहले पैर की चाहने वाली थी, मेरी बच्ची बड़ी ऊंचाई से गिर गई है और उसकी पसलियां टूट गई हैं। बस जानती है ना जब पहले पैर के चाहने वालों के सामने, शहजादी के चाहने वालों के सामने किसी की पसलियों का जिक्र होता है तो जहन चले जाते हैं। फातिमा की टूटी हुई पसलियों पर बस बीवी को तोड़ती हुई गई है। फातिमा जाने के बाद उस बच्ची के पास गई, उसके सिराने गई कि मुझे जरा ये बताओ कि तुम्हें असलियत किसकी होती है। वो बच्ची रोने लगी, कहती है मैं अपनी जगह से हिल नहीं पाती, मैं जरा से हिलने की कोशिश करती हूँ, अरे तड़प जाती हूँ। डॉक्टर ने कहा कि मेरी पसलियां टूट गई हैं। बस वो फातिमा दौड़ती हुई उसकी माँ के पास आई। आने के बाद ये कहती है कि ऐ बीबी, आपने बहुत दवा कर ली लेकिन मैं आपको एक दुआ बताती हूँ। चाहिए मेरी शहजादी के वसीले से दुआ मांगी है। वो माँ है कि अगर जिसके वसीले से दुआएं मांगेंगे ना तो दुआएं कबूल हो जाएंगी। बस बीवी वरना सुनना था, मुसल्ला बिछाया गया, इबादत शुरू हुई। यहाँ दुआ के लिए हाथों को बुलंद करना था। शहजादी फातिमा, अरे किसी तरह से मेरी बेटी को सही कर दे। अरे जैसे आपकी पसलियां टूट गई, अरे मेरी बेटी की पसलियां टूट गई। बस इतना सुनना था। एक मर्तबा कभी दुआ के लिए हाथ बुलंद है और वो बच्ची उठी अपने बिस्तर से और दौड़ती हुई बाप के पास आई। बाप के पास आना था। एक मर्तबा बाप देख कर हैरान, तुम तो अपनी जगह से हिल नहीं पाती थी, आखिर क्या वजह है, तुम उठ कैसे गई, तुम चलकर कैसे आ गई, मेरे पास दौड़कर आ गई। बस वो बच्ची कहती है बाबा अभी कोई सवाल न करिए, बाबा इतना बताइए कि मेरे कमरे से एक बुर्का गोश्त भी मिल गया। बाबा अरे मेरे कमरे से एक बुर्का गोश्त भी मिल गया। बाबा वो बीवी कहाँ गई? उसका बाप कहता है नहीं बेटा मैं यहीं बैठा हुआ था, कोई भी नहीं आया, मैं यहीं बैठा हूँ। बस वो बच्ची तड़पने कहती है बाबा अरे जब मैं लेटी थी एक बुर्का गोश्त मेरे पास आई थी। बाबा मेरे सिराने बैठी अपने हाथों से सबों को सहलाती थी। बाबा अरे जैसे ही उसका हाथ मेरे जख्मों में लगा, बाबा मेरी पसलियां ठीक हो गई। मगर बाबा मैं क्या देखती हूँ कि वो बीवी मुझे तो सुकून दे रही थी लेकिन अपने
जानती है ना कि जब कोई लोहा गर्म हो जाता है तो कितना खतरनाक हो जाता है। हाँ बीवियों, अरे जब वो चमका दरवाजा गिरा है ना तो वो दहकती हुई कील अरे मेरी शहजादी के सीने में बेबस शहजादी के सीने में बेबस हो गई। बीवियों, जब जहरा जख्मी हो गई है ना तो नन्हे नन्हे बच्चे हैं हसन और हुसैन नाना उनका ले गए हैं और जाने के बाद नाना से कहते हैं नाना हसन एक जानिब खड़े हुए हुसैन दूसरी जानिब खड़े हुए। हसन कहते हैं नाना हम आपके पास दुआ के लिए आए हैं नाना, हमारी अम्मा बड़ी बीमार है नाना, दुआ कर दीजिए। बस इतना सुना था। हुसैन कहते हैं भैया जरा हुसैन बताए नाना को। नाना अरे हसन आप अमीर बेटा है, अरे मैं आपका गरीब बेटा। नाना हसन आपको गैरत की वजह से ही नहीं बता पा रहा कि बात क्या है, मैं बताता हूँ। नाना हसन ने कहा ना कि मेरी अम्मा बीमार है। नाना मेरी अम्मा बीमार नहीं है बल्कि मेरी अम्मा जख्मी है। नाना अरे मेरी अम्मा पर चलता हुआ दरवाजा मेरी अम्मा पर चलता हुआ दरवाजा गिरा दिया गया। क्यों जरा एक बात को सोचिए, जनाब फातिमा ज़हरा का पहलू जख्मी था ना, एक हाथ तो हमेशा पहलू पर रहता था, लेकिन बिल्कि मेरी शहजादी के जख्मी होने के बाद से मौत पर तस्वीर क्यों नहीं की, दूसरे हाथ से तस्वीर कर सकती थी। तो वजह जानती है कि जब मौलाए कायनात की गर्दन में रस्सी डाल कर ले जाया जा रहा था ना तो फातिमा ज़हरा ऐसे गई है अली तक जैसे हुसैन बढ़िया जवान की लाश में थे। अरे ज़हरा गई, जाने के बाद अली के दामन को पकड़ा, पैरों को अरे अली को कहीं ना ले जाओ, फातिमा अली के बगैर न जी सकेगी। बीवियों, फातिमा ने अली के दामन को थामा मगर जालिमों को बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे एक ऐसा वार मेरी शहजादी के हाथ पर किया कि फातिमा की उंगलियां जख्मी हो गई। नहीं हो जाती कि जनाब फातिमा ज़हरा आखिरी वक्त तक तस्वीर नहीं कर पाई। तीन मसाइल बयान करूं जनाब फातिमा ज़हरा के, बहुत रुझाने थे कि तीन मसाइल के तीन कब जो है। पहला मसाइल कौन सा? पहला मसाइल ये है कि मेरी शहजादी को 7 चादरों का कफन किया गया। 7 चादरों का कफन किया गया है ज़हरा को। एक मर्तबा शहजादी है, एक कफन को लेकर जाती है, शहजादी को बनाती है, लौटती हुई आती है अली, अरे ज़हरा का खून नहीं रुकता। अली ने दूसरा दिया, किस्सा दौड़ती हुई आई, अली ज़हरा का पहलू बड़ा जख्मी है। अली ने तीसरा दिया, लेकिन जब 7 कफन दे दिए ना किस्सा तड़पती हुई आई, अली तुम्हारी ज़हरा की पसलियां टूट गई। अरे ज़हरा का खून नहीं रुकता। अशरफ मिनल्लाह खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय हमें हुसैन मज़लूम के, सिवाय हमें अहले बैत के। बीवियों, दूसरा मसाइल जो ज़हरा पढ़ाया गया है ना, दूसरा मसाइल कौन सा है मेरी शहजादी का? दूसरा मसाइल ये है कि जनाब फातिमा ज़हरा की 40 कमरे बनाई गई थी। 40 कमरे। जब रात के वक्त मेरा मौला कब्र बना के आया है ना तो आने के बाद ज़ैनब पूछती है बाबा आधी रात हो गई, बाबा आखिर इतनी देर कैसे लग गई? मौला कहते हैं 40 कमरे बना रहा था ज़ैनब तरफ गई, बाबा 40 कमरों की क्या जरूरत पड़ी? मेरी माँ के लिए एक कब्र काफी थी। एक मर्तबा अली ने ज़ैनब को करीब बुलाया, सीने से लगाया, ऐ ज़ैनब अरे अली तुम्हारी माँ को दफनाने नहीं जा रहा बल्कि छुपाने जा रहा। ऐ ज़ैनब अली तुम्हारी माँ को छुपाने जा रहा है। बीवियों, ये जो डर था ना ये सच हुआ है कि जब जनाब फातिमा की तदबीर हो गई है तो जो कातिल थे वो आए मौलाए कायनात के पास और आने के बाद कहते हैं अली हमने तुमसे कहा था ना कि तुम फातिमा की नमाज जनाजा जब पढ़ो तो हमें बुला लेना, हम नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे, लेकिन तुमने हमें नहीं बुलाया। बस मौला कहते हैं शहजादी ने मना किया था कि उनके कातिलों को नमाज जनाजा में आने की इजाजत ना मिले। बीवियों जानती है वो क्या कहते हैं? मौला के सामने कहते हैं
اور جس وقت جناب فاطمہ اس دنیا سے گئی ہے نا، کبھی دیکھا ہے ننھے ننھے بچے ہو اور ماں اپنے بچوں سے چہرہ چھپاتی رہی ہو، لیکن جب زہرا پر دروازہ گرا ہے اور جناب فاطمہ کی شہادت ارے حسنین سے زینب ام کلثوم سے میری شہزادی نے اپنا چہرہ چھپا کے رکھا ہے، ارے کہیں میرے بچے میرے سامنے کو نہ دیکھ لیں۔ احساس دلاؤں جب ماں کا جنازہ گھر میں رکھا ہوگا تو بچے بڑی دور سے آ جاتے ہیں، کیا ماں کی خبر ملی ہو؟ بچے جہاں ہوتے ہیں ماں کے جنازے میں شرکت کے لیے آ جاتے ہیں، جتنی دور ہو ماں کو آخری بار دیکھنے آ جاتے ہیں، دل کھول کر گریا کرتے ہیں۔ اور تین طرح کے رونے والے ہوتے ہیں، پہلا رونے والا وہ ہوتا ہے جو باہر پڑوسی ہوتا ہے، گلی محلے والا ہوتا ہے، کنارے کھڑے ہو کے سر کو جھکائے رکھتا ہے۔ ایک خاص پڑوسی ہوتا ہے اور کنارے کھڑے ہو کے احتیاط سے گریا کرتا ہے، مگر تیسرا گریا کرنے والا ارے گھر والا ہوتا ہے، ارے بڑی بے کسی میں روتا ہے، بڑی بے کسی میں روتا ہے، اپنے مرحومین کے باتوں کو یاد کرتا ہے اور گریا کرتا رہتا ہے۔ بچتی بھی ہو جب ماں کا جنازہ رکھا رہتا ہے نا تو بچے دل کھول کر گریا کرتے ہیں، کوئی روکتا نہیں ہے، یہ خاموش نہیں کرا سکتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنی ماں کے جنازے پر رو سکتے ہیں، مگر بیویوں ارے علی نے ایک عجیب جملہ کہا، میرا مولا کہتا ہے کہ میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا کہ ننھے ننھے بچے ماں کے جنازہ کے قریب بیٹھے ہاتھوں کو منہ میں دبائے سخت کر رو رہے ہو، یہ کہیں ہماری آوازیں گھر سے باہر
موسى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا یہ بار سورہ حمد اور ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مہمانی مصبیہ خاتون بنت سمیہ ہے